اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الضحاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بہت زیادہ ہنس مکھ، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کسی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نرم لہجے کے ساتھ بات فرماتے اور سب سے زیادہ ہنس مکھ تھے۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع خانوادہ تطہیر، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم المرتبت شخصیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ امت نے بالاتفاق والاجماع آپ کو وہ لقب پیش کیا جو آپ کے نانا کا لقب ہے۔ صادق اور امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازی القاب میں سے ہیں، تو آپ کے خاندان جلیل القدر میں حضرت امام جعفر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہیں الصادق کا لقب ملا، اور حق یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے ان پر سجدہ ہے۔ ناظرین مکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک جن سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، جزو لازم ہے، ان میں رنگ جمال مصطفیٰ بھی ہے اور شان کمال مصطفیٰ بھی ہے، اور ان میں علوی رنگ بھی ہیں، مرتضوی شان بھی ساری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک اور بہت بڑا جو المیہ ہے اور آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر آزمائش جو فرماتا ہے اس میں اس کی خاص حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام افراد کو اپنے اپنے زمانے میں بہت کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور ائمہ اہل بیت تو نسل در نسل مشکلات کا شکار رہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ظاہری طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کربلا تھی، یہاں تو نہ جانے کتنی کربلائیں تھیں، اور ان کربلاؤں کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں کبھی علمی چھتری کے تحت، کبھی تحقیقی موشگافی کے تحت آج تک جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم ایسے علم سے اور ایسی تحقیق سے جو غیر نافع ہے، غیر مفید ہے اور گمراہ کن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی شخصیت میں ہمیں اپنے اجداد کی طرح ایک ایسی خداداد جامعیت نظر آتی ہے جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ علوم شریعت ہوں، علوم معارف باطنی ہوں، سب میں آپ درجہ اول پر فائز ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا مرتبہ علمی، آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ جتنے اکابر ائمہ ہیں اپنے زمانے کے، ایک تو وہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، نہ صرف آپ کی شاگردی کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ ایسے ایسے خوبصورت انداز میں آپ کی تحسین اور ستائش کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عجیب المیہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا مرتبہ و مقام بحیثیت امام جعفر صادق تو پتہ نہیں ہمارے لیے قابل قبول ہے یا نہیں، لیکن چونکہ ہمارے بعض ائمہ نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے تو اس لیے ایک طرح سے وہ ہمارے لیے اب محترم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم جب ایسی مثال دیتے ہیں کہ فلاں امام نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، فلاں عالم دین نے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، تو یہ ایک طرح سے ہم ایک مہر تصدیق ثبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے حضرت امام جعفر صادق کی شان مزید بلند نہیں ہوتی، ان اکابر کی شان بلند ہوتی ہے جنہیں شاگردی کا اور استفادے کا موقع ملا۔ جابر ابن حیان جیسے عظیم سائنسدان بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کو کھیتی باڑی سے بھی بڑی دلچسپی تھی، درس و تدریس سے اور معارف باطنی کا منتقل کرنا جو خاندان رسالت کا طرہ امتیاز ہے،
اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ حرف حق کو بلند کرنے میں کسی مداہنت کا پورے خاندان رسالت نے کبھی ارتکاب نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر کی جلالت علمی، آپ کے اخلاق، کردار، اوصاف، اور خاص طور پر جو مشکلات آپ نے برداشت کی، ان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت مہمان تشریف فرما ہیں۔ گرامی قدر پیر قمر الشکور احمد صاحب، بہت محترم ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم یہ جو سعادت حاصل کر رہے ہیں بارگاہ امام جعفر صادق میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی، اس سے ہمارے ناظرین کو اور خود ہمیں بہت زیادہ فیوز و برکات بھی نصیب ہوں گی، اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیر صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ حضرت کا جو خاندانی پس منظر ہے، آفتاب و ماہتاب کا خاندان ہے، حسب نسب، والدین کریمین، ابتدائی تعلیم و تربیت، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے آج کے پروگرام کا ابتدائیہ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر سے سرفراز فرمائے۔ صادق بے ریا، جعفر با وفا، من کی دنیا کا لا ریب سلطان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نور خیر النساء پرتو مصطفیٰ، علم حیدر کا پورا گلستان۔ سبحان اللہ۔ رازداں ہے حقیقت کی ہر بات کا، واقف علم باطن امام خدا، ایسا عالم ہے باقر کا لخت جگر، سبحان اللہ، کہ جس کا شاگرد دنیا میں نعمان ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام گلدستہ آئمہ اہل بیت نبوت کے چھٹے خوشبودار پھول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور آپ کی خوشبو نے مشام جاں کو معطر کیا ہے۔ ایک عالم آپ کے انوار کی برکت سے اور علوم کے فیض سے مہک اٹھا ہے، اور دنیا آج تک آپ کی بارگاہ اقدس کے اس فیض سے مزید نسل در نسل فیضیاب ہو رہی ہے، جو آپ نے اپنے ظاہری دور میں عطا فرمائے۔ واہ۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا جیسے اس میں مبارک تو جعفر ہے، اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل بھی بیان کی گئی ہے، اور لقب فاضل، صابر، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور لقب صادق، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جیسے آپ نے فرمایا، آپ کو ہی اگرچہ سارا گلستان صادقین کا گلستان ہے، لیکن جس کے نام مبارک کا جز بنا لقب صادق امتیازی، وہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی مبارک شان ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے والد گرامی سیدنا حضور امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے دادا جان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر دادا جان ہیں، اور مولا علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ۔ دوسری طرف نسب مادری جو ہے وہ حضرت قاسم، مدینہ منورہ کے 7 فقہاء میں بہت بڑی شان رکھنے والے، یہ حضرت محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں۔ اور ان کی صاحبزادی حضرت ام فروہ، یہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل علم جانتے ہیں، آپ بھی بہت خوب جانتے ہیں، میرے دوست فاضل بھی جانتے ہیں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد بن ابی بکر کی تربیت بھی حضرت مولا علی مرتضیٰ کے زیر سایہ ہی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ جو ہیں، ان کی ایک نسبت اپنے والد کے حوالہ سے حضرت محمد بن ابوبکر سے کے ذریعہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، اور دوسری نسبت ان کی اپنے والد گرامی سے، کہ ان کی والدہ کے والد ماجد جو ہیں وہ بھی اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی نسبت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ صادق آل رسول جو ہیں، یہ خانوادہ صدیقی سے بھی نسبت۔ جی، حضرت بی بی ام فروہ کے والد کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور والد بزرگوار حضرت قاسم، حضرت ام فروہ کے والد یعنی نانا حضرت امام محمد جعفر الصادق کے حضرت قاسم بن حضرت محمد بن حضرت ابوبکر۔
تو یہ نسبتیں بھی خانوادہ نبوت کی دودیالی نسبت تو پورے کا پورا شرف خانوادہ نبوت سے ہے، اور ننیالی شرف دونوں طرف سے، ماں اور باپ دونوں طرف سے جو آپ کا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس طرح سے نوازا ہے۔ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنے مبارک حیات کو جس طرح لوگوں کے لیے فیض رساں بنایا ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، اور آپ کو ائمہ اہل بیت اطہار میں سے قدرت کاملہ کا یہ حسین انتخاب بھی ہے، اور آپ کے لیے بہت بڑا ایک انسانیت کے لیے آپ کا وجود مسعود تحفہ بھی ہے، چونکہ خالق کائنات ہی تو مخلوق کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ اپنی کائنات میں ایسے انتظام فرماتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب سلاطین اور ملوک انہوں نے مملکت اسلامیہ کو بہت ہی نہ ختم ہونے والے اور ہر وقت رشتے رہنے والے زخم دیے، اچھا الفاظ آپ نے، تو ان کو ان زخموں کو مندمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت امام محمد باقر اور پھر حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام جیسی شخصیات عطا فرمائیں۔ بیک وقت شریعت کا علم، بیک وقت طریقت کا علم، بیک وقت روحانیت کا علم، یعنی سلاسل طریقت میں دیکھیں تو آپ کا نام مبارک آفتاب کی طرح، ماہتاب کی طرح جگمگاتا ہے۔ شرعی علوم میں دیکھیں تو آپ کا نام مبارک، فقہی علوم میں دیکھیں تو اپنے وقت کے جلیل القدر اساتذہ جو اپنے وقت کے ہیں، قرآن حکیم کی تفسیر، تشریح حدیث، اور سب سے بڑھ کر آپ کی شخصیت کا جو پہلو ہے جس پہ بہت کم گفتگو ہوئی، آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے، وہ آپ کی طب کے حوالہ سے خدمات ہیں۔ یعنی عرب میں اس وقت طب پڑھنے پڑھانے کا کوئی رواج ہی نہ تھا، مقامی طور پہ لوگ اپنے امراض کا علاج غذا سے یا ادھر ادھر کرتے تھے، لیکن آپ نے باقاعدہ طب کو ایک علم کے اعتبار سے آپ نے متعارف کروایا، اور بہت ہی ایک دو خوبصورت جملے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے جو ہیں، مثال کے طور پہ طب کے حوالہ سے آپ نے ایک بنیادی اصول یہ ارشاد فرمایا کہ پاؤں گرم ہو، سر ٹھنڈا ہو اور پیٹ نرم ہو تو یہ کامل تندرستی کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ ایک ایسا بغیر کسی ٹیسٹ کروانے کے آج بھی ہر آدمی اپنے آپ کو اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ گرم ہو، سر ٹھنڈا ہو اور پیٹ نرم ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ صحت اور اعتدال مزاج کی ایک علامت ہے۔ اس طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت آپ کے ارشادات، تشریح الاعضاء، افعال الاعضاء، جسم کا کون سا حصہ کیا کرتا ہے، اگر وہ حصہ متاثر ہوتا ہے تو اسے شفا کیسے مل سکتی ہے، پوری رہنمائی کی۔ انشاءاللہ مزید آگے گفتگو بڑھاتے ہیں۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب، حضرت امام جعفر صادق کا جو عہد ہے وہ بڑا پرآشوب ہے کئی حوالوں سے، آپ پر کیا آزمائشیں آئیں اور ان میں آپ نے سلسلہ درس و تدریس اور فیوض باطن کے فروغ کے لیے اپنی سرگرمیاں بھی جاری رکھی ہیں، آپ اس پر ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بے شک تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ اس عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میری آج سعادت ہے کہ میں حضور کے آل بیت کے گھرانے کے دو جلیل القدر شخصیات کے درمیان بیٹھا ہوں۔ یہ بھی آج کی اس نسبت کی بہار ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر جب سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے کیا تو وہ محبت سے، ان کے قلم سے محبت ٹپکتی نظر آتی ہے۔ کیا بات! فرماتے ہیں الامام الصادق شیخ و بنی ہاشم، ابو عبداللہ القرشی الہاشمی العلوی النبوی المدنی کان من اجلت علماء المدینہ۔ فرمایا یہ وہ ہستی ہیں کہ جو نسبتوں کی ایک کہکشاں ان کے اندر سجی ہوئی ہے، اور شیخ و بنی ہاشم ہیں، علوی بھی ہیں، نبوی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور ان کے پائے کا عالم مدینہ منورہ میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ کیا بات! اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں جب آپ کا ذکر کیا تو 4 لقب ایسے لکھے کہ انسان کی روح وجد کناں ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یوسف سنت، جمال طریقت، معبر اہل معرفت، مزین اہل صفوت۔ کمال ہو گئی، کیا خوبصورت شخصیت ہیں کہ جن سے اہل معرفت کو بھی فیض مل رہا ہے، اہل صفوت کو صفا مل رہی ہے، اور جن علم والوں کو علم مل رہا ہے، یعنی جو جس اور سائنس کی علم جو لینے آ رہے ہیں ان کو وہ مل رہا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جس حالات میں وہ تشریف لائے ہیں
وہ حالات بھی بڑے کڑے ہیں اور آپ کی جو 83 ہجری میں ولادت ہے اور اس میں بنو امیہ کا وہ جو دور ہے وہ زوال کی طرف ہے، ہشام بن عبد الملک، اور پھر اس میں زید بن علی، امام زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت، حضرت امام زین العابدین کے جو صاحبزادے ہیں اور آپ کے چچا جان ہیں، ان کی شہادت جس جو ہے وہ درد و علم کے عالم میں ہوئی ہے، اور وہی کربلا کی جو داستان غم ہے اسے پھر دہرایا گیا، اور بار بار اہل بیت نبوت کو یہ کچوکے لگائے گئے، یہ زخم دیے گئے۔ ان تمام حالات میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، آپ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مدینہ پاک میں ہزاروں علماء کو علم تقسیم کر رہے ہیں، باقر العلوم ہیں اور علم کا منبع ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں سیس نوا کے آتی ہیں اور ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو آپ کی جو تربیت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کا پورا عکس آپ کی اس شخصیت پہ نظر آتا ہے۔ آپ نے ان تمام تر حالات میں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ۔ تو بنو امیہ کا آخری دور اور پھر عباسی دور کا آغاز، اور عباسی دور کے جو خلفاء ہیں وہ آئے اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ہم سادات بنو ہاشم کے لیے بدلہ لیں گے بنو امیہ سے کہ انہوں نے کیوں یہ ناروا سلوک کیا ہے، لیکن بعد میں یہ کرسی جو ہے وہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، تو وہ خود بھی آہستہ آہستہ پھر جیسے ایک آپ معاصرانہ چشمک کہہ لیں یا حسد کہہ لیں اس کا شکار نظر آتے ہیں، تو وہ بھی بار بار طلبی کرتے تھے، امام جعفر صادق کو بلاتے تھے اور بڑے کڑے اور سخت سوالات کرتے تھے۔ ان حالات کے اندر بھی یہ عظیم امام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، بلکہ خلفاء کو بھی علم سکھاتے نظر آتے ہیں اور اعلاء کلمت الحق کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم حضرت امام جعفر صادق کو ابو جعفر منصور کے دربار میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب اسے مکھی تنگ کر رہی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ مکھی جسم یہ کیوں اللہ نے بنائی ہے، فرماتے ہیں خلق اللہ لیذل بہ الجبابر، کہ اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ جو جابر ہیں اور رعونت والے ہیں ان کو ذرا سبق سکھایا جائے۔ تو یعنی وہاں کلمہ حق کہتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمان جو فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں اس طرح جو ہے وہ نہ چمک سکتا، بلکہ 2 سال انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اور وہ حضرت امام محمد باقر کے پاس بھی حاضر ہوتے رہے، بعد میں امام سیدنا جعفر صادق کے پاس بھی حاضر ہوتے رہے، ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرتے رہے ان سے، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے جعفر منصور نے بلایا تو میں خلیفہ کے دربار میں گیا تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ امام جعفر صادق آپ بھی تشریف پہ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، اور پہلے سے مجھے کہا گیا کہ آج آپ نے ذرا ان سے سوال پوچھنے، یعنی وہ تاکہ خلیفہ اپنی رٹ قائم کرے تو سوال پوچھنے کے لیے 40 سوال تیار کر کے میں آیا ہوں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خلیفہ کا روب ہوتا، لیکن خلیفہ سے مرعوب نہیں ہوا امام جعفر صادق سے، اور میرا سر جھک گیا ہے۔ اور پھر میں نے سوال تو پوچھے، ہر سوال کے جواب میں اہل بیت کا یہ عظیم امام جب بات کرنا شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر اہل مدینہ کا قول یہ ہے اور کوفہ کے علماء کا قول یہ ہے اور ہم اہل بیت نبوت کا قول یہ ہے۔ یعنی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت شروع ہی سے اہل بیت اطہار کا موقف علمی اور دیگر امور میں مختلف تھا اور امت دیگر اپنے مواقف الگ کر چکی تھی۔ یہ یعنی اختلاف پایا جا رہا تھا، لیکن اس اختلاف کے اندر بھی رحمت تھی، اور یہ نہیں تھا کہ اس اختلاف کے اندر باقی سارے علماء اہل بیت کا احترام نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام جلیل القدر امام مالک نے کتنا خراج، حضرت امام مالک کا جملہ سنیں، وہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ جو غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے کہ شاید وہ ان ائمہ کرام سے کوئی نعوذ باللہ خار رکھتے تھے، وہ تو کہتے ہیں میں نے جب امام جعفر صادق کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل میں ایسا خیال گزرا، یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ ان کا جلال و جمال ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں 40 سوال کے جواب سننے کے بعد میرے زبان سے نکلا
اعلم الناس اعلمہم باختلاف الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو اختلاف احوال اور اختلاف عرف اور ان چیزوں کا پتہ ہے. تو میں نے امام جعفر صادق سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا. حضرت امام ابو حنیفہ کو تو یہ معلوم تھا آپ کی عظمت علمی، سوالات سے یہ مقصود بھی تھا کہ جعفر منصور کی رٹ بھی جو ہے وہ بھی نہ قائم ہو اور اہل دربار کو بھی پتہ چلے کہ کس ہستی سے بات ہو رہی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ کتنے کلیئرنس تھی ان کے فکر میں. وہاں کہیں نفرت نہیں ہے، وہاں کہیں تعصب نہیں ہے، وہاں سب کے لیے محبت ہے. بلکہ جو آدمی آ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر شیخین کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ تَسْأَلُنِي عَنْ رَجُلَيْنِ قَدْ أَكَلَا مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. فرمایا تم ان دو ہستیوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جو جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں افتراق ہو، انتشار ہو، بلکہ وہ امت کی مین سٹریم کی نمائندگی فرماتے ہیں. وہ پوری امت کے تمام اہل علم کا احترام سکھاتے ہیں. یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. پھر ایک اور بات یہاں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ہزاروں شاگرد تیار کیا بات، اور جابر بن حیان جیسا بندہ، اس نے جتنی اپنی اسلامک سائنس بیان کی ہے وہ بھی آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیا ہے. خوارزمی نے آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیا ہے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفیان ثوری جیسا عظیم محدث وہ بھی آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں. حضرت سفیان ثوری آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں. تو ہمہ جہت شخصیت ہیں. عبادت میں کوئی ثانی نہیں، علم میں کوئی ثانی نہیں، جمال میں کوئی ثانی نہیں. جس رنگ سے ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ الماس ہشت پہلو کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. جناب بخاری صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیے نا. آپ کی جو جامعیت اخلاق و کردار ہے، آپ کے اوصاف مصطفوی اور مرتضوی ہیں، کچھ ارشاد کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. حضور والا بڑے ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی، قبلہ پیر صاحب نے بھی، اور آپ نے تو ہمیشہ کی طرح بڑا خوبصورت انٹرو ہمیں عطا فرمایا. گزارش یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے رسول کو امی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. اب مجھے نہیں پتا امی کے کتنے معنی لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو اتنا ہی سمجھا ہے کہ امی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے کسی دروازے یا دہلیز پہ جا کے زانو ادب نہیں کرتا، طے نہیں کرتا، اور وہاں سے دنیا میں کسی انسان سے جا کے علم حاصل نہیں کرتا. انہیں سب کچھ میرا رب بھی عطا فرماتا ہے. وہ خود قاسم علم لدنی ہوتا ہے. حضور والا یہ جو ہستی ہیں انہیں میرے رب نے اپنے رسول کے امی ہونے کا فیض بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان. تو سارے مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا. کیا بات. یہ سینہ در سینہ علم منتقل ہوتا حضور 12 سال امام زین العابدین کی گود میں کھیلنا، اس کے بعد امام باقر کی بارگاہ میں رہنا. جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا نا یہ گھر ہی صادقین کا ہے. کوئی شک. تو آپ صادقین میں ثانی و صادقین ہیں، یعنی یہ سارے صادقین ہیں. سبحان اللہ. تو ایک میرے آقا اور پھر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام. ہر ہستی کے القابات بڑے ممتاز ہیں. کوئی باقر العلوم ہیں، کوئی امام سجاد ہیں، کوئی مجتبیٰ ہیں، کوئی مرتضیٰ ہیں، کوئی کاظم ہیں، کوئی رضا ہیں. اللہ رب العزت نے سارے اوصاف عطا فرمائے نا، کسی لقب میں کوئی ممتاز ہو گیا. تو میرے رب نے امی ہونے کا فیض بھی انہیں عطا فرمایا. تو آپ نے جو علوم بکھیرے ہیں جن کی روشنی پوری کائنات میں بکھری ہے، وہ علوم مصطفوی بھی ہیں، وہ علوم مرتضوی بھی ہیں. میرے رب نے یہ سارے اوصاف مدینۃ العلم کے وارث بھی ہیں جی، اور باب مدینۃ العلم کے وارث بھی ہیں. مکمل وارث ہیں. مکمل وارث. اور دوسری یہ بات جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آپ صرف عالم دین ہی نہیں ہیں، آپ رئیس و پیشوائے فقہ تو ہیں ہی ہیں. آپ رئیس اعظم ہیں، آپ امام ہیں، آپ مقتدا ہیں، آپ پیشوا ہیں. اس کے علاوہ علم فلکیات ہو، علم کلام ہو، علم ادب ہو، طب ہو، فلسفہ ہو، کیمیا جس کا بار بار ذکر ہوا، اور بابائے کیمیا جابر بن حیان. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے جو جوڑے اٹھا لے وہ اعظم بھی ہو جاتا ہے، میرا رب اسے ممتاز بھی بنا دیتا ہے، معتبر بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا کہا ہوا ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. لولا سنتان لہلک النعمان. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو وہی 2 سال اپنی زندگی سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جناب جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گزاری ہے. اس دہلیز سے منسلک رہیں اور سند بن جائیں. حضور والا یہی نسبت والی ہی تو زندگی ہوتی ہے، باقی زندگی کیا ہے؟
باقی بے معنی ہے، آپ ہزاروں سال گزار لیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا، امام اعظم سے، کہ آپ بتائیے کہ آپ کسے سب سے زیادہ فقیہ پاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہ میں نے تو جعفر بن محمد سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ تو آپ کو میرے رب نے علم لدنی عطا فرمایا، اپنے رسول کے سارے علوم عطا فرمائے، جناب مولا مرتضیٰ کے، اور آپ کے والد گرامی خود باقر العلوم ہیں، آپ ابن باقر العلوم ہیں، تو سارے علوم تو پھر اسی گھر سے پھوٹنے تھے جس نے یہاں آنا تھا۔ اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری رات موسلادھار بارش ہوتی رہے اور عین صحن کے درمیان پیالہ اوندے منہ پڑا رہے تو ایک قطرہ بھی تو بارش کا نصیب نہیں ہوگا، دل کے پیالے سیدھے ہوں گے تو یہاں سے بھی میرا رب عطا فرما دے گا۔ تو جو دل کے پیالے سیدھے کر کے گیا، آج زمانہ ان سب کو امام ہی مانتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی میں نے جناب جعفر صادق کو دیکھا تو ان تین حالتوں کے علاوہ میں نے نہیں پایا، اما مصلیہ و اما صائمہ و اما یقرأ القرآن، یا تو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا روزے کی حالت میں دیکھا، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ان ہستیوں کو قرآن کی تلاوت کی کتنی لذت آتی ہوگی جن کے بارے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اور جب رسول اکرم کا تذکرہ ہوتا تھا، حالانکہ نسبت بھی ہے، نسل بھی ہے، خون بھی ہے، نور بھی ہے، اس کے باوجود امام مالک کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور آپ ایسے ذکر کرتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنے بڑے کا ذکر کرتا ہے یا نوکر اپنے آقا اور مولا کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے نانا کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے کہ ہم تو اللہ کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کتنے مشکل حالات تھے، ان کے باوجود کہتے ہیں جب بھی میں نے جعفر صادق کو دیکھا میں نے کثیر التبسم پایا، آپ کو مسکراتے ہوئے پایا۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا حضور والا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، وہ صدقہ ہے۔ تو جو رئیس و پیشوائے فقہ ہے، اگر اسے نہیں پتا چلے گا کہ سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے تو اور کسے پتا چلے گا؟ تو آپ ہمیشہ انہی حالات میں مارات عین ولا سامعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد، کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا نہیں، بلکہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے سنا نہیں، اور وہ بشر ہی نہیں ہے جس کے دل میں کوئی ایسا خیال آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ برکت کہاں سے آ جاتی ہے جو ہم ائمہ اطہار کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ اتنے کثیر الفیضان، کثیر العلوم، کثیر الجہاد، اب علوم معرفت میں آپ کا مرتبہ، روحانیت کے سارے سرچشمے آپ تک پہنچتے ہیں، آپ کے توسط سے آگے جاتے ہیں، زہد و عبادت اور درس و تدریس، مطلب بڑا مشکل کٹھن کام ہے۔ حضور والا شہاب الدین ابو العباس احمد بن بدر الدین شافی المعروف ابن حجر حیتمی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مطالعہ کیا حضرت امام صادق کی زندگی کا تو میں نے یہ اس بات پہ غور کیا کہ آپ نے جو علوم پھیلائے ہیں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو آپ کی زبان مبارک سے صادر نہیں ہوا، ہر جگہ آپ کے اقوال ممتاز ملتے ہیں، آپ کے ذریعے پھر سارے زائرین اور حجاج تک وہ پہنچے اقوال، اور ان کے ذریعے اب زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں رہ گیا جہاں حضرت امام صادق علیہ السلام کے علوم کا فیضان نہیں پہنچا، یعنی صرف مدینہ یا کوفہ یا شام یا بصرہ کی بات نہیں رہ گی، جہاں بھی چلے جائیں۔ اور ڈاکٹر حامد حنفی جو بڑے معروف محقق ہیں وہ کہتے ہیں 20 سال میں نے تاریخ فقہ و علوم اسلامی پہ کام کیا ہے، تو مقدمہ میں یہ لفظ لکھنے پہ میں مجبور ہوا ہوں کہ تاریخ فقہ میں جو ممتاز مقام خانوادہ کرامت نبوی کے فرزند طاہر یعنی حضرت امام جعفر صادق کا کسی اور کا نہیں، اور میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ فقہ اسلامی کے موجد بھی ہیں اور آپ مؤسس اعلیٰ بھی ہیں۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے سیرت و نعمان میں لکھا کہ حضرت امام اعظم لاکھ مجتہد صحیح لیکن حضرت امام صادق کے تو وہ بھی شاگرد۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر پاکیزہ تذکرہ ہو رہا ہے، کس محبت اور عقیدت سے ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں بارگاہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، آپ بھی درود پاک سنیے، ہم بھی سنتے ہیں، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم ذکر نور کر رہے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے حضرت امام جعفر صادق، حضرت پیر صاحب، حضرت امام جعفر صادق کی جو مجتہدانہ شان ہے، جس طرح ذکر ہوا، آپ کا تفقہ اور علم فقہ کے لیے کوئی ایک آدھ علم پر تو کفایت ہوتی نہیں ہے، ارشاد فرمائیے۔ جی، آپ ایک بہت خوبصورت جملہ ابھی آپ نے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ اتنی شانیں ان ہستیوں نے کیسے اتنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اتنی شانیں ان کو کیسے عطا ہوئیں۔ جی، تو میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ جب لامحدود کے حضور اظہار نیاز مندی اور بندگی مقام کمال پہ پہنچتی ہے تو وہ بے حد و حساب عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی بارگاہ کا فیضان ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا فیضان ہے۔ جیسے بہت ہی خوبصورت گفتگو ابھی ہوئی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے اکتساب فیض اور روایت حدیث کرنے والوں میں سے ہیں، اور محدث مدینہ حضرت امام مالک صاحب موطا امام مالک جن کی تصنیف ہے، یعنی گویا یہ دو فقہ مالکی اور فقہ حنفی کے پیشوا جو ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے اکتساب فیض براہ راست کرتے ہیں۔ باقی ہستیوں نے بھی آپ سے اکتساب فیض بالواسطہ یا بلا واسطہ کیا، ان دو ہستیوں کا تو خاص طور پر آپ کے تذکرے میں جو آتا ہے۔ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام نے جس طرح قرآن حکیم کے بے پناہ علوم کا فیض تقسیم کیا، وہیں آپ نے خواص کے حلقہ میں حروف مقطعات میں بھی کچھ گفتگو فرمائی۔ اس کا تذکرہ بہت ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک جیسے آپ ہمیں ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، آپ کے بہت ہی ایک نیازمند اور بہت ہی مخلص خادم نے ایک دن عرض کیا کہ حضور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تذکار شہادت قرآن حکیم میں کس جگہ پائے جاتے ہیں؟ اچھا، تو آپ نے فرمایا قرآن حکیم کے حروف مقطعات میں جو ایک بابرکت حرف ہے کاف ہا یا عین صاد، اس میں سارے کا سارا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی شانیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے حیرت سے عرض کیا کہ حضور کچھ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کاف مقام شہادت کا ذکر کرنا۔ آپ نے فرمایا ہے یعنی شان شہادت کہ وہ طبعی وصال نہیں ہوگا بلکہ ہلاک ہے، ہلاکت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ فرمایا قاتل جس کے ایما پر قتل ہوگا آپ شان شہادت سے سرفراز ہوں گے، اس کی طرف یعنی نام کا پہلا بری نہیں ہونے دے رہے ہیں، ارشاد فرما دیا۔ دوسرا اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ کی شان شہادت کیا ہے؟ عین عطش، حالت پیاس میں شہادت ہے، اور عظمت شہادت کیا ہے؟ سواد، صبر کی منزل پر آپ فائز ہیں۔ فرمایا اسی ایک اسم مبارک میں، اسی ایک لفظ میں پوری داستان کربلا السلام کی، یعنی یہ وہ فیض ہے جو آپ نے فرمایا نا، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ علوم نبوی اور علوم مرتضوی، یہ وہ فیض ہے جو اس گھرانے کو عطا ہوتا ہے اور پھر اس گھرانے کے ذریعہ سے آگے امت میں پہنچتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک جعفر نے، ابو منصور نے یہ کیا کہ ایک حکیم کو بلایا ہندوستان سے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کو معاذ اللہ عاجز کیا جا سکے۔ تو اس حکیم سے جب آپ کو بھی بلایا، آپ دربار میں آئے، تو اس نے کہا پوچھو کچھ سوال۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھ سے کیا سوال پوچھے گا اور تیرے پاس کون سا علم ہے؟ اگر تو بتانا چاہتا ہے تو کوئی بات بتا۔ اس نے ایک بات کی، آپ نے اس کے 10 آگے سے استدلال 10۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں پوچھ۔ اس نے جو بات آپ سے پوچھی وہ آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک اہم نقطہ آج کے پروگرام کا تحفہ ضرور۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا میں تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ضرور پوچھیے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ اللہ رب العزت نے آنکھ میں آنسو میں نمکینی کیسے رکھی، اچھا، اور ناک میں رطوبت کیسے رکھی، اور یہ جو کان ہے اس میں کڑواہٹ کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو نہیں ان باتوں کو سمجھتا۔ فرمایا آنکھ کا نور چربی میں رکھا، اور چربی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پیچھے نمک قدرت نے رکھا، یہ خالق کی تخلیق ہے۔ اور ناک میں رطوبت اس لیے کہ چونکہ سانس انسان لیتا ہے، آمد و رفت ہوتی ہے،
آکسیجن لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اس لیے ناک میں رطوبت رکھی، لبریکیٹ کیا ناک کو تاکہ وہ سانس لینے سے ناک کی جھلی متورم نہ ہو خشک ہو کر. اور فرمایا کانوں میں کڑواہٹ، چونکہ زمین پر لیٹنے کا رواج تھا، فرمایا کڑواہٹ اس لیے کانوں میں رکھی کہ اگر کبھی کوئی حشرات الارض میں سے کیڑا کان کے اندر جانا چاہے تو کڑواہٹ مانے ہو اور وہ واپس لوٹا ہے. اس نے کہا یہ علم آپ نے کہاں سے لیے؟ فرمایا یہ علم وحی کے ذریعہ سے میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے اور ان سے ہم تک پہنچے. سبحان اللہ سبحان. ڈاکٹر اظہری صاحب، حضرت امام کی جو سخاوت ہے، وسعت قلب ہے، دسترخوان کی کشادگی ہے، اور آپ کے جو مکارم اخلاق ہیں، آپ کچھ ایمان افروز باتیں فرمائیے. سبحان اللہ. جناب اخلاق ان کے اور مکارم اعلیٰ کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ سارا فیض بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہا ہے. حضرت امام شافعی نے آپ سے محبت کا عجیب اظہار کیا ہے. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لا یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کمال ہو گئی. آپ کے لیے تو یہی فخر کافی ہے کہ قیامت تک جو مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو اور اے میرے پاک نبی کے اہل بیت، اگر وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور یہ خواہ مخواہ یار لوگوں نے پتہ نہیں کیا غلط فہمی بنا دی کہ شاید اہل تسنن جو ہیں انہیں اہل بیت سے کوئی یک گونا نسبت نہیں ہے. انہیں ہی تو ایسی نسبت ہے کہ جو نسبت ہمارے تمام ائمہ کے ہاں نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی، البتہ مجھے اب شبہ ہونے لگا ہے کہ کچھ نسبت سواد والی بھی آنا شروع ہو گئی ہے. ہاں نہیں، وہ مرض جہاں پہ ہے، وہ مرض جہاں پہ ہے تو وہ پھر مرض تو ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہ خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں پوری مین سٹریم کی بات کر رہا ہوں، اس مین سٹریم کے اندر یہ انکار نہیں ہو سکتا. آپ علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہمارے حدیث کے اندر امیر المومنین فی الحدیث مانے جاتے ہیں، تمام دینی مدارس اہل اسلام کے اندر نخبۃ الفکر لازمی طور پہ پڑھائی جاتی ہے. اس کے بغیر علم حدیث مکمل نہیں ہوتا. آپ اس کے بالکل وسط میں چلے جائیں، امام ابن حجر عسقلانی بحث چھیڑتے ہیں کہ گولڈن چین حدیث میں کون سی ہے، یعنی السلسلۃ الذہبیہ کون سا ہے، جس پہ اگر وہ آ جائے تو پھر حدیث کی ثقافت میں اور اس کے اعتماد میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، یعنی مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق سے روایت کریں، امام جعفر صادق امام محمد باقر سے روایت کریں، امام محمد باقر امام علی زین العابدین سے روایت کریں، امام علی زین العابدین حضرت امام حسین سے، اور امام حسین حضرت مولا علی شیر خدا سے، اور مولا علی شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں. یہ ہیں ہمارے وہ روابط اور یہ تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ. اللہ انہیں قائم رکھے، ان میں دوام عطا فرمائے. میں یہاں دو باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا اخلاق دیکھیے، تربیت کا انداز دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سفیان ثوری امام المحدثین تشریف لاتے ہیں، آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے جہاں میں جاتا تھا میں کہتا تھا مجھے ایک کوئی حدیث میں روایت کر لوں. میں نے کہا حدثنی یا امام، اے امام مجھے حدیث جو ہے وہ آپ بتائیں تاکہ میں اپنے سینے میں محفوظ کروں. تو پہلے سینے کو صاف کرتے ہیں یہ امام اہل بیت، تو فرماتے ہیں کہ وما کثرت الحدیث لک بخیر، کہ میں تمہیں حدیث تو سناؤں لیکن یہ زیادہ حدیث جمع کرنا جو ہے یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے. کسی ایک حدیث پہ ہی عمل کر لے تو کافی ہو جائے. کیا روحانی نکتہ. ادھر موڑ دیا اور پھر فرمایا چلو میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں. یا سفیان اذا انعم اللہ علیک بنعمت فاحببت بقاءها ودوامها، کہ اگر اللہ تیرے اوپر کوئی نعمت کرے اور تو چاہے کہ وہ نعمت باقی رہے، فاکثر من الشکر، تو پھر شکر کی کثرت کر، لأن اللہ سبحانہ وتعالی قال لئن شکرتم لأزیدنکم. ایک بات ہو گئی. پھر دوسری فرمائی اذا استبطأت الرزق فاکثر من الاستغفار، اگر رزق آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو استغفار کی کثرت کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تیسری بات فرمائی اذا حزبک امر من السلطان، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے تجھے کوئی خوف لاحق ہو جائے، فاکثر من قول لا حول
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ تو زیادہ کہا کر فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ الْفَرْجِ، کیونکہ یہ کشادگی کی کنجی ہے۔ تو وہ گننے لگے ثلاثٌ وَأَيَّ ثلاث، یہ 3 باتیں اور ان 3 باتوں سے بڑی اور کیا بات ہے؟ کہتے ہیں عقلہا ابو عبداللہ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ اب اس کے سینے میں بیٹھ گئی ہیں اور اس کے لیے کافی ہو گئی۔ ایک بات اور یہاں بالکل جلدی سے آئے، ایک ہستی وہ دیکھا کہ امام جعفر صادق بیٹھے ہیں اور ٹھاٹ سے بیٹھے، اچھا، اور آپ کے اوپر جو لباس ہے نرم و ملائم خوبصورت چمک رہا ہے، فرمایا یہ اہل بیت اطہار اور اہل بیت نبوت کا یہ لباس تو نہیں تھا، وہ تو صوف کا، اون کا، بڑا سادہ، تو آپ نے اتنی ٹھاٹ والا کیوں پہنا ہے؟ تو تربیت کا انداز دیکھیں، فرمایا یہ پہنا ہے، اس کے نیچے دیکھو تو نیچے ایک پرانا کھردرا، کہا لبسنا ھذا للہ وھذا لکم، فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے تمہارے لیے ہے اور یہ جو اندر پہنا ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ فما کان للہ اخفیناہ وما کان لکم ابدیناہ، جو تمہارے لیے تھا اسے ظاہر کیا، جو اللہ کے لیے تھا اسے مخفی رکھا، یعنی ہمارا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، یہ اللہ سے لے رہے ہیں مخلوق کو دے رہے ہیں، اور فیض یوں تقسیم کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے بارگاہ رسالت کی سخاوت یاد آتی ہے، ان کا کرم یاد آتا ہے، ان کی جود و سخا یاد آتی ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی حضور والا ڈاکٹر بخاری صاحب، حضرت امام کی ازدواجی زندگی، آپ کی اولاد پاک آگے جانشین کیسے ہوئے، آپ کا وصال پاک، تدفین، ارشاد کیجیے۔ جی حضور والا، آپ کی شادیوں کے حوالے سے یہی روایت ہے کہ آپ نے 2 شادیاں فرمائیں، ایک جو مبارک خاتون ہیں ان کا نام سیدہ حمیدہ اور حمیدہ دونوں طرح سے تلفظ کیا گیا ہے، اور دوسری آپ کی زوجہ مبارکہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین، یعنی یہ آپ کے کزنز میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ بات میں کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آج کزن میرج جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی طبی طور پہ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن کائنات میں جتنی بھی یہ مبارک ہستیاں آئی ہیں ساری کزن میرج کے نتیجے میں نصیب ہوئی ہیں۔ سبحان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کزن میرج ہونے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، میرا رب جہاں چاہے وہ صالحیت عطا فرما دیتا ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو 6 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی عطا فرمائی، وہ میں مبارک نام پیش کرنا چاہوں گا، ہمارے لیے یہ بھی سلسلہ ذہبیہ یہ سرکار صاحب نے فرمایا۔ حضرت اسحاق بن جعفر ہیں، حضرت محمد بن جعفر ہیں، حضرت علی بن جعفر ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں، حضرت اسماعیل بن جعفر ہیں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر علیہم السلام، یہ ہستیاں ہیں۔ اور آپ کے صاحبزادی ان کا نام ام فروہ بنت جعفر الصادق علیہ السلام۔ تو یہ رب کائنات نے آپ کو اولاد عطا فرمائی اور ازدواجی زندگی یوں گزری آپ کی۔ یہ سلسلہ کوثر ہے، یہی سلسلہ کوثر ہے جو قیامت تک قائم رہے گا اور بڑھتا ہی رہے گا۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی نے ان اعطیناک الکوثر کے تحت یہ لکھا ہے واضح طور پر کہ ختم کرنے والے اپنی کوششیں کرتے رہے لیکن میرے رب نے اتنا فیضان عطا فرمایا، اسی گھر میں زین العابدین آئے، اسی گھر میں باقر آئے، اسی گھر میں جعفر الصادق آئے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام تک یہ سلسلہ جو وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ چند اقوال کی طرف قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ارادت مندوں کو اور اپنے شاگردوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنا چاہو، کوئی عمل صالح کرنا چاہو تو وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں یہ 3 اوصاف نہ پائے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم بھی کوئی نیک کام کرو تو اپنے نزدیک اسے چھوٹا ہی سمجھو، تم یہ نہ سمجھو میں نے کمال کر دیا ہے اور خود کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل صالح کو چھپا کے رکھو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی تکمیل میں جلدی کیا کرو۔ سارا تصوف اس میں سارا تصوف آپ نے، کیونکہ جب تم چھوٹا سمجھو گے تو میرا رب اسے بڑا کر دے گا، اور جب میرا رب بڑا کرے گا اس کی عظمت اتنی بلند ہوتی جائے گی کہ پھر میرا رب جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب چھپا کے رکھو گے تو اس کی تکمیل کرنا آسان ہوگا، اور جلدی کرو گے تو تم اپنے آپ کو خوشگوار محسوس کرو گے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے پند و نصائح میں ہمیں نظر آتی ہیں ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ آپ کی جو شہادت ہے وہ 25 شوال کو ہوتی ہے، اور آج اسی نسبت سے ہم سارے حاضر ہیں۔ یہ منصور کا زمانہ تھا، اور وہ حاکم ظالم حاکم ہے جس کا یہ زمانہ عباسی، اس نے ایک دن بیٹھا تھا اپنے دربار میں، اور کسی درباری نے پوچھا کہ حضرت آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا جی جب تک میں جعفر الصادق کا نعوذ باللہ خاکم بدہن کام تمام نہ کر لوں مجھے آرام نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ حسد کا کوئی علاج نہیں ہوتا حضور والا زمانے میں، وہ حکیم لقمان بھی تجویز نہیں کر سکے کہ وہ حسد کا بھی علاج ہو سکتا یا نہیں۔
تو حضرت پیر پٹھان فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں محسود تر ہونا ہے تو میرا رب ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے جو حاسد نہ ہو، محسود ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو آپ اپنے زمانے میں محسود تر تھے تو سارے آپ سے حسد کرتے تھے، تو اس نے کہا جب تک آپ کا کام تمام نہ کروں، پھر جلاد کو بلایا، اس نے کہا ابھی میں جعفر صادق کو بلاؤں گا اور جب میں اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوں گا تو تم نے آپ کا کام تمام کر دینا۔ یہ اشارہ ہے، اشارہ۔ اور جب آپ تشریف لائے، اب وہی درباری راوی کہتا ہے کہ ہم کسی اور منظر کو دیکھنا چاہتے تھے، جب آپ تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا حضرت کا استقبال کرتا ہے اور آپ کے ہاتھ چومتا ہوا آپ کو اپنی مسند پہ بٹھاتا ہے اور کہنے لگا میرے لائق کوئی حکم ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا صرف اتنا ہی حکم ہے، آج کے بعد مجھے اپنے دربار میں نہیں بلانا۔ کمال ہو گئی، یہ طلبی ختم کر دو، میں تمہارے دربار میں نہیں آنا چاہتا۔ 5 بار بلوایا تھا، 5۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی حکم ہے۔ جب وہ منظر ختم ہو گیا تو اسی درباری نے کہا پہلے تو آپ یہ بات کر رہے تھے، پھر ہم نے منظر کوئی اور دیکھا۔ اس نے کہا آپ کے آنے سے پہلے ایک اژدہا ظاہر ہوا اور اس نے مجھے کہا اور مجھے روب دلایا اور مجھے ڈرایا کہ اگر حضرت کے بارے میں تیری نیت بری رہی تو میں تیرے محل سمیت تجھے زمین میں دفن کر دوں گا، اور میرا رب چاہے تو کرتا ہے، قارون کے ساتھ کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اس نیت بد سے وہ کہتا ہے کہ جب میں تائب ہوا ہے تو میری یہ بچت ہوئی۔ بہرحال آپ پھر دنیا سے رخصت ہوئے اسی بادشاہ کے زمانے میں، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں آپ کی جدہ محترمہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کے اجداد میں حضرت امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین، اور آپ کے والد گرامی حضرت امام باقر تشریف فرمائے، انہی کے قدموں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور آخری ایک جملہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امت کو حضرت امام ابو زہرہ کی الامام الصادق کے نام سے جو کتاب ہے اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے میرا رب ہدایت کی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیر سے رکھے۔ ناظرین مکرم، پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ کی جو آراء ہوتی ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مشوروں اور تجاویز کو جتنا ممکن ہو ہم اس سے رہنمائی لیں۔ اب آپ اور ہم سب مل کر نعرہ مقصد پاکستان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا بہت عمدہ کلام سنیں گے، محمد شاہ زیب جاوید گجیالوی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب محمد شاہ زیب جاوید صاحب۔ جمال مصطفیٰ ہیں، سید ذیشان ہیں جعفر، جمال مصطفیٰ ہیں، سید ذیشان ہیں جعفر، علی المرتضیٰ کے قاسم فیضان ہیں جعفر، علی المرتضیٰ کے قاسم فیضان ہیں جعفر، مفسر بھی محدث بھی علمدار ہدایت بھی، مفسر بھی محدث بھی علمدار ہدایت بھی، صداقت کی عظیمت کی جلی برہان ہیں جعفر، صداقت کی عظیمت کی جلی برہان ہیں جعفر، ہے مکشوف حقائق بھی، فقاہت میں بھی ہے یکتا، فقاہت میں بھی ہے یکتا، ہے مکشوف
فقاہت میں بھی ہیں یکتا، حکیم ملت بیضا ہے نکتہ دان ہیں جعفر، علی المرتضیٰ کے قاسم فیضان ہیں جعفر، ہیں کسب فیض کرتے جن سے ساجد بو حنیفہ بھی، ہیں کسب فیض کرتے جن سے ساجد بو حنیفہ بھی، ہے جسے بو حنیفہ بھی، کریم آل اطہر مخزن عرفان ہیں جعفر، کریم آل اطہر مخزن عرفان ہیں جعفر، جمال مصطفیٰ ہیں سید ذیشان ہیں جعفر، علی المرتضیٰ کے قاسم فیضان ہیں جعفر، جمال مصطفیٰ ہیں سید ذیشان ہیں جعفر۔